بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے کیا گئے، میلہ ہی لوٹ کر آ گئے۔ اس موقع پر ان کی جہاں تیسری بار ایک تفصیلی ملاقات امریکی صدر سے ہوئی، وہاں انہوں نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ اس دورے کے ساتھ ان کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے۔ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا کہ آرمی چیف بھی ہوں گے، لیکن جب ان کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو وہاں پتہ لگا کہ ان سے دوسری شخصیت جو ملاقات کرنے والی ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ تو ناظرین کرام، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ پر گفتگو کرنے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے بعد جب وہ امریکہ پہنچے تو وہ چھا گئے۔ یہ میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ صدر ٹرمپ اتنا زبردست استقبال کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ لوگ وزیر اعظم شہباز شریف کو انڈرمائن کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط ریمارکس دیتے ہیں، لیکن جب پتہ لگ گیا ان کو، ساری دنیا کو، کہ ملاقات سے قبل صدر ٹرمپ نے پریس کو چند جملے بتا دیے، کہے کہ دونوں عظیم لیڈر آ رہے ہیں، پاکستان کے دونوں عظیم لیڈر، پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ پھر دونوں ملے ہیں۔ بہرحال اس ملاقات میں ہمارا کوئی تیسرا آدمی تو نہیں تھا، لیکن ادھر سے تو تھے۔ یہ بند کمرے میں جو ملاقات ہوئی ہے اوول آفس میں، اس میں جناب امریکی نائب صدر اور امریکی وزیر خارجہ بھی تھے۔ بہرحال یہ ایسی ملاقات ہے جس کی کوئی چیز باہر تو نہیں آئی، لیکن شاید سیکریسی قائم رکھنے کے لیے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی، لیکن ملاقات سے قبل صدر ٹرمپ نے دونوں لیڈروں کے بارے میں، ایک عسکری قائد اور دوسرا سیاسی قائد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے دنیا کو ایک میسج دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے پاکستان کے دو عظیم لیڈر آ رہے ہیں۔ مجھے خود بھی حیرانی ہوئی کہ اتنا وارم ویلکم جو ہے امریکہ کی طرف سے ہوا۔ بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ امریکی صدر کا رویہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ نہ صرف دوستانہ ہے، بلکہ آپ کہہ لیں محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ بڑی مدت کے بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو اتنی پذیرائی ملی۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف تو میلہ لوٹنے گئے تھے۔ وہ جب ایک بار ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا استقبال ایسے کیا جا رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ تو اب ورلڈ کپ جیتا یا نہیں جیتا، میرے دوست نے، عمران خان نے، عمران خان کو ٹرمپ بھول گیا ہے۔ ٹرمپ سے بڑی امیدیں ہمارے لوگوں نے قائم کر رکھی تھیں کہ وہ آئے گا اور ایک فون کرے گا اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک بہت سینئر پالیٹیشین نے کہے تھے، جو پہلے جرنلسٹ بھی تھے، کہ بس ٹرمپ کے آنے کی دیر ہے۔ وہ سب کچھ پٹ کی باتیں۔ ٹرمپ وہی کرے گا جو پینٹاگان اور جی ایچ کے درمیان دوستی ہوگی۔ یہ جو سینٹ کام ہے اس کی بھی تعلق براہ راست ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد
اقوام متحدہ میں جناب شہباز شریف کا جو خطاب ہے انہوں نے جو پوائنٹس کیے ہیں اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہے، اور انہوں نے تو اس بار آیت پڑھی، قرآن پاک کی آیت پڑھی ہوئی، یعنی ایک لحاظ سے پہلے جب ایک بار جنرل ضیاء الحق کے پہلے تقریر سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی گئی تھی، اب کی بار انہوں نے خود تلاوت کی، اور اس کے بعد انہوں نے مسئلہ کشمیر پر اپنا موقف بیان کیا، پھر انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر بھی بات کی، انہوں نے دہشت گردی کے بارے میں بات کی، اور بھارت کے خلاف جنگ جیتنے کا بھی ذکر کیا، اور بڑی دبنگ تقریر کی، اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے عوام کی ترجمانی تھی۔ تو جو لوگ شہباز شریف کے بارے میں بکواسیات کرتے رہتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں، ان کے تو منہ لٹک گئے ہیں کہ حالات و واقعات ایسے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ آئے روز ایسے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں جن میں شہباز شریف کے کردار کو دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ ترستے ہیں امریکی صدر سے ملاقات کے لیے، اب جب گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، ایک رسمی ملاقات ویسے صلی ہوئی، پھر دوسری ملاقات ان کی 6-7 اسلامی ممالک کے ساتھ بھی ہوئی، وہاں بھی انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ ایسے پکڑا جیسے بہت پرانے کوئی دوست ہیں، اور پھر جو آخری ملاقات ہوئی ہے اول ہاؤس آفس میں وہاں گیا ہوں، میں نے دیکھا وہ وائٹ ہاؤس، وہاں پر اخبار نویسوں کو تو قریب نہیں پھٹکنے دیا گیا، لیکن وہاں پر ایک بات ہے کہ وزیر اعظم کو جو پروٹوکول دیا جانا چاہیے تھا امریکہ کے صدر کی طرف سے وہ دیا گیا، اور یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ اب کسی کو میں تو نہیں معلوم کہ امریکی صدر نے پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، یا وہ کیا پاکستان سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں، لیکن 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں۔ خطے میں دہشت گردی کے بارے میں یقیناً لا عمل بنا ہوگا، یقیناً ایران امریکہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہوگا، اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بھی زیر بحث آیا ہوگا، اور پھر پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو تاریخی معاہدہ کیا ہے دفاعی، اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ دوبارہ آنا چاہتا ہے، بلگرام کا اڈا انہوں نے مانگ رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس مطالبے کو منوانے میں پاکستان کی مدد اسے درکار ہو۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات میں نیا دور آ رہا ہے، اس میں شہباز شریف کی حکومت کا بھی رول بڑھ گیا ہے۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ بس دنوں کی بات ہے شہباز شریف کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو ٹرمپ سے امید رکھتے تھے کہ اس کا فون آئے گا تو عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان کے ہاں مایوسیوں کا ڈیرے ہوں گے، عمران خان مایوس ہوں گے، اور ان کے ارد گرد بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہم شہباز شریف کو ہٹانا چاہتے تھے تو شہباز شریف دن بدن مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور یہ جو دورہ امریکہ ہے، امریکہ شہباز شریف کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ شکریہ۔